بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج سے انشاءاللہ کربلا اسٹوری ہم شروع کریں گے، کربلا سیریز پارٹس میں آپ لوگوں کی نظر کریں گے اختصار کے ساتھ، بڑے آسان الفاظ کے ساتھ، تاکہ آپ تک کربلا کا واقعہ اور کیا حالات اور کن کن مراحل سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہیدان کربلا گزرے وہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ ہم وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری سپورٹ کیجئے، اور میں ایک التجا کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو۔ بغیر کسی تاخیر کے، دیر کے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں۔ ان کی پیدائش کے تعلق سے تھوڑے سے ان گوشوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کی ولادت، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز سے ایک حصہ کٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گرا ہے۔ صبح ہوئی تو گھبرا گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ پورے خواب کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو سن کر کے مسکرا دیے۔ پیغمبر اسلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی میری لخت جگر، میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہوگی۔ یہ سن کر حضرت ام الفضل خوش ہو گئیں۔ اسی بشارت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 4 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بے پناہ مسرور ہوئے، اور آپ خود ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گودی میں دیا۔ آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور ان کا نام حسین تجویز فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ 7ویں روز حسین کا عقیقہ ہوگا اور ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے گی۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت رضاعت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے دودھ پلانے اور ابتدائی تربیت کے لیے حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد حضرت امام حسین کو کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے کہ السلام علیکم۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنے دونوں بچے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو لے کر حاضر ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں لیتے، انہیں پیار فرماتے اور پھر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ کبھی ارادہ کرتے، سفر کا ارادہ کرتے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے، دیر تک دعائیں دیتے رہتے، اور اس کے بعد سفر کے لیے تشریف لے جاتے۔ اللہ اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دی تو اس حالت میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چادر تھی،
جس میں کچھ موجود تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ چادر میں کیا موجود ہے؟ تو آپ نے چادر کھول دی تو میں نے اس میں کیا دیکھا کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ یہ دعائیں دیتے رہتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے دائیں زانو اور حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں زانو پر بٹھائے تھے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیجئے، اللہ ان دونوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جب آ کر حضرت جبرائیل نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین کا انتخاب کرتا ہوں، اس لیے کہ حسین کے انتقال پر میں اور میری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی سب غمگین ہو جائیں گے اور ابراہیم کا غم تنہا میرا غم ہوگا۔ یہ بات نبی کائنات نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حسین پر اپنے لخت جگر ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ محبت نواسے کی، نبی کے نواسے کے ساتھ پیارے نانا کی، اور وہ نانا جو کل کائنات کا اللہ تعالیٰ نے جن کو حامی و ناصر، کل کائنات کی کنجیاں جن کے ہاتھ میں عطا فرمائیں۔ حضرت امام حسین اس قدر حسین تھے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کی پیشانی سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو دوست رکھتا ہے اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حسین کو دوست رکھتا ہے تو اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ، حسین میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں، حسن حسین میرے دو پھول ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت انس نے سوال کیا، حضرت انس نے سوال فرمایا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ نے حسن کو ہیبت اور سرداری اور حسین کو سخاوت اور شجاعت عطا فرمائی ہے۔ یہ مالک کائنات کی طرف سے عطائیں تھیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھیں۔ ایک دفعہ سفر سے پہلے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدا پر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدا پر حضرت تشریف لے گئے تو آپ نے گھر کے اندر حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی۔ آپ بے قرار ہو گئے، آپ بے قرار ہوئے۔ آپ نے جناب فاطمہ کو آواز دی، آپ کے چہرے اقدس پر خفگی کے آثار تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز سے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضور سید عالم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ حضرت حسین ننھے قدموں سے آپ کے جسم ناز پر چڑھنے لگے۔ آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا اے چھوٹے چھوٹے قدموں والے اوپر آ۔ اللہ، یہ محبت دیکھیں ذرا نبی کی اپنے نواسے کے لیے، اس حسین کے لیے جس حسین کو کلمہ پڑھنے والوں نے، ان لوگوں نے جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے تھے، بہت درد مندانہ طریقے سے شہید کیا۔ کہا کہ اے چھوٹے چھوٹے قدموں والے اوپر آ۔ ایک بار حضور سید عالم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین مسجد کے باہر ننگے قدموں تپتی ہوئی دھوپ میں چلتے آ رہے ہیں، تو آپ سے ان کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی۔ آپ نے انہیں گود میں اٹھا لیا اور خطبہ اس حالت میں دیا کہ امام حسین آپ کے سینہ اطہر سے لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، یہ محبت ہے۔ پھر اب تعلیم و تربیت کی طرف چلیں تو اس کائنات میں 4 اشخاص کو یہ امتیاز حاصل ہے، 4 لوگوں کو پوری دنیا کے اندر یہ امتیاز حاصل ہے
کہ معلم کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت خود فرمائی ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ 4 حضرات یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 4 لوگوں کی تربیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اب تربیت کے کیا مراحل رہے، کیا طریقے رہے، اس پر بات انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں کریں گے، اور پھر ان حالات کو بیان کرنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ہم اس سفر پر نکلیں گے جو کربلا کا سفر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے طے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔